السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا تھا سورۃ الزخرف، 25واں پارہ۔ آج ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ لام پہ مد واجب ہے، ذیہ مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، عیبا مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار و مدہ، خا قاف کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، مد اصلی میم ساکن کا اظہار، لو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ و مدہ یہ واولین ہے، شین پہ مد واجب ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، الف مدہ، دال پہ قلقلہ، مد اصلی ملانے کی صورت میں میم ساکن کا ادغام، الف مدہ ہے، میم ساکن کا اخفا ہے، مد اصلی ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہے، نون ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اظہار، الف مدہ، خا را کو موٹا، صاد کو بھی موٹا، و مدہ، وقف کی صورت میں مد عارض وقفی۔ ام آتیناہم کتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ میم ساکن کا اظہار، مد اصلی یا لین نون مد اصلی، میم ساکن کا اظہار، مد اصلی نون تنوین کا یہاں ادغام، نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، مد اصلی، فہم بی میم ساکن کا اخفا، مد اصلی میم ساکن کا اظہار، قوہ مدہ ہے، قاف کو موٹا، الف مدہ، لو پہ مد جائز، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، دال پہ قلقلہ، نون پہ مد جائز، با پہ مد واجب، مد اصلی، نا الف مدہ، لام پہ مد جائز، میم مشدد پہ غنہ، تیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، لام پہ مد جائز، آثا مد اصلی، را کو باریک، ہم میم ساکن کا ادغام، دو مدہ ہے، مد اصلی ہے، میم پہ مد جائز ہے، او را کو موٹا، نا الف مدہ، میوں نون ساکن کا اخفا، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، فی ہے مدہ، قاف کو موٹا، را کو موٹا، نون تنوین کا ادغام، یہاں نون ساکن کا ادغام، ذی یا مدہ، را کو باریک، نون تنوین کا اظہار، الف مدہ، قاف کو موٹا، الف مدہ، را کو موٹا، فو مدہ، ہا پہ مد جائز، ان نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ،
وجد دال پہ قلقلہ، الف کیا نام ہے مد جائز ہے، با پہ مد واجب ہے، الف مدہ، لام پہ مد جائز ہے، مد جائز اور مد واجب کیا ہیں؟ مد جائز کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، مد واجب کو مد متصل بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ ہمارے اسی چینل کی پلے لسٹ میں سلسلہ قواعد تجوید و قواعد جو ہے وہ آپ وہاں جا کر آپ اس کو ان مدات کو تلاش کر سکتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھایا ہوا ہے۔ نون تنوین کا ادغام ہے، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، لام پہ مد جائز ہے، آ سا مد اصلی ہے، را کو باریک، میم ساکن کا ادغام، قاف کو موٹا قلقلہ بھی، دو واو مدہ ہے۔ اچھا جی، قال اولو جئتکم بأہدى مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ قاف کو موٹا مد اصلی، واولین، میم ساکن کا اخفاء مد اصلی، میم مشدد پہ غنہ، الف مدہ، میم ساکن کا اظہار، لیہ لین، با پہ مد واجب، میم ساکن کا اظہار، قاف کو موٹا، الف مدہ، لو پہ مد جائز، ان مشدد پہ غنہ، الف مدہ، میم مد جائز، اور را کو موٹا، میم ساکن کا اخفاء، ہی مد اصلی، کا مد اصلی، اور را کو موٹا، واو مدہ، نون ساکن کا اخفاء، قاف کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، نا الف مدہ، من نون ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا اخفاء، را کو موٹا۔ اب کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پلے لسٹ میں سلسلہ تفخیم و ترقیق وہاں آپ جا کے دیکھیے گا۔ کئی لین، کا الف مدہ، عاقی، قاف کو موٹا، تلمکذی، ذال کو نرم ادا کریں گے، بی مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ، یعنی کہ مد عارض وقفی ہوگی۔ مد عارض وقفی کیا ہے، یہ بھی اسی سلسلہ قواعد التجوید جو ہے نا وہ پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھیے گا۔ یہاں تک آج ہم نے سبق پڑھا ہے، اور یہاں 25واں پارہ جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔